الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اگر عقل مند ہو تو غور کرو، ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم پوری کتاب کو مانتے ہو وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی کہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے غصے کی انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔ یعنی تم ان منافقین کی نماز اور ایمان کی وجہ سے ان کے بارے میں دھوکے کا شکار ہو جاتے ہو اور ان سے محبت رکھتے ہو۔ یہ ان کے غیظ و غضب کی شدت کا بیان ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں بھی ان کی اسی کیفیت کا اظہار ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یعنی اس میں منافقین کی شدید عداوت یعنی دشمنی کا ذکر ہے جو انہیں مومنوں کے ساتھ تھی، اور وہ یہ کہ جب مسلمانوں کو خوشحالی میسر آتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تائید و نصرت ملتی اور مسلمانوں کی تعداد اور قوت میں اضافہ ہوتا تو منافقون کو بہت برا لگتا، اور اگر مسلمان قحط سالی یا تنگ دستی میں مبتلا ہوتی یا اللہ تعالیٰ کی مشیت و مصلحت سے دشمن وقتی طور پر مسلمانوں پر غالب آ جاتے جیسے کہ جنگ احد میں ہوا تو بڑے خوش ہوتے۔ مقصد بتلانے سے یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ حال ہو کیا وہ اس لائق ہو سکتے ہیں کہ مسلمان ان سے محبت کی پینگیں بڑھائیں اور انہیں اپنا رازدار اور دوست بنائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے بھی دوستی رکھنے سے منع فرمایا، جیسا کہ قرآن کے دوسرے مقامات پر ہے، اس لیے کہ وہ بھی مسلمانوں سے نفرت اور عداوت رکھتے، ان کی کامیابیوں سے ناخوش اور ان کی ناکامیوں سے خوش ہوتے۔ یہ ان کے مکر و فریب سے بچنے کا طریقہ اور علاج ہے۔ گویا منافقین اور دیگر دشمنان اسلام اور مسلمین کی سازشوں سے بچنے کے لیے صبر اور تقوی نہایت ضروری ہے۔ اس صبر اور تقوی کے فقدان یعنی نہ ہونے نے غیر مسلموں کی سازشوں کو کامیاب بنا رکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافروں کی یہ کامیابی مادی اسباب اور وسائل کی فراوانی اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کی ترقی کا نتیجہ ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی پستی اور زوال کا اصل سبب یہی ہے کہ وہ اپنے دین پر استقامت یعنی صبر کے دامن سے محروم اور تقوی سے عاری ہو گئے، جو مسلمانوں کی کامیابی کی کلید اور تائید الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے نبی اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت سے مراد جنگ احد کا واقعہ ہے جو شوال 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر مختصراً یہ ہے کہ جب جنگ بدر 2 ہجری میں کفار کو عبرتناک شکست ہوئی، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے تو کفار کے لیے یہ بدنامی کا باعث اور مرنے کا مقام تھا، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقامی جنگ کی تیاری کی جس میں عورتیں بھی شریک ہوئیں۔
ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ کافر 3000 کی تعداد میں احد کے نزدیک خیمہ زن ہو گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر رہ کر ہی مقابلے کا مشورہ دیا، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا۔ لیکن اس کے برعکس بعض پرجوش صحابہ نے، جنہیں جنگ بدر میں حصہ لینے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی، مدینہ کے باہر جا کر لڑنے کی حمایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرے میں تشریف فرما تھے، ہتھیار پہن کر باہر آئے، اور دوسری رائے والوں کو ندامت ہوئی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خواہش کے برعکس باہر نکلنے پر مجبور کر کے ٹھیک نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر اندر رہ کر مقابلہ کرنا پسند فرمائیں تو اندر ہی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لباس حرب پہن لینے کے بعد، یعنی جنگ کا لباس پہن لینے کے بعد کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو اور لباس اتارے۔ چنانچہ مسلمان 1000 کی تعداد میں روانہ ہو گئے، مگر صبح دم جب مقام شوق پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس آ گیا کہ اس کی رائے نہیں مانی گئی۔ خواہ وخواہ جان دینے کا کیا فائدہ؟ اس فیصلے سے وقتی طور پر مسلمان بھی متاثر ہو گئے اور انہوں نے بھی کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین کو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔